آیا چار سو۔ اچھا، آج ہم نے پڑھا ہے 17واں پارہ، لیکن سورہ طٰہٰ کل ادھوری رہ گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کل والا واقعہ ہم میرا خیال ہے مکمل کر دیتے ہیں۔ جی خواتین میں آواز ہی نہیں آ رہی، لو بھیا یہ بڑا مسئلہ ہے یار، پوری اناؤنسمنٹ ہو گئی، آواز ہی نہیں آ رہی، کچھ کر دیا ہوگا ساتھ بھائی نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی بندہ بتاتا رہے، وہاں کوئی بچے کو بھیج دیں بتائے خواتین وہاں آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے۔ کل ہم نے سورہ طٰہٰ یہاں تک پڑھ لی تھی۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں اللہ کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ آ رہی آواز ہے؟ فرعون کے محل میں اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، تو بیچ میں اللہ نے اپنے کلام کو داخل کر دیا۔ کلوا وارعوا انعامکم، کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی کھلاؤ۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، بے شک یہ آسمان سے پانی کا برسنا اور طرح طرح کی نباتات کا پیدا ہونا، اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ منہا خلقناکم، اللہ کہتے ہیں اسی مٹی سے ہم نے تمہیں بنایا ہے۔ وفیہا نعیدکم، اور اسی میں ہم تمہیں دوبارہ لے جائیں گے۔ یہ دونوں چیزیں تو تم دیکھتے ہو اور مانتے ہو۔ مٹی سے بنایا کتنی جلدی، کل میں نے اس کی ڈیٹیل بتائی تھی نا کل کے لیکچر میں، کل کے درس میں۔ مٹی ہے جو گھاس پھوس میں تبدیل ہوتی ہے، پھر وہ گوشت میں، مٹی ہے جو خربوزوں میں، پھر وہ گوشت میں، ہر چیز مٹی سے بن رہی ہے، پھر اسی سے اسپم بنتے ہیں، اسی سے انسان بنتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں اسی مٹی کو چند دنوں میں، چند مہینوں میں انسان بنا دیتا ہوں، اور پھر جب مرتے ہو وفیہا نعیدکم، تھوڑے دنوں میں دوبارہ مٹی۔ تو پہلی دفعہ کھربوں سال میں نہیں بنے ہو، پہلی دفعہ چند مہینوں میں بنے ہو، اور دوبارہ مٹی بننے میں کھربوں سال نہیں لگے۔ فیہا نعیدکم، تھوڑے دنوں میں دوبارہ مٹی۔ منہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے ایک مرتبہ دوبارہ تمہیں نکال باہر کروں گا۔ تو یہ کمال ہے، دو چیزوں کو مانتے ہو، تیسری کو ہمارے کہنے سے نہیں مانتے۔ جو دو طرح سے مٹی سے تمہیں بنا کے مٹی کر سکتا ہے، وہ دوبارہ مٹی سے انسان کیوں نہیں بنا سکتا؟ تبھی قرآن کہتا ہے جب جہنمی جہنم میں جائیں گے تو کہیں گے ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، اے اللہ تو نے ہمیں دو موتیں دے دی، ہم نے دیکھ لی۔ ایک موت تو وہ ہماری پیدائش سے پہلے ہم مرے ہوئے تھے نا، یہ موت ہی کی صورت تھی نا وہ بھی، پھر تو نے ہمیں زندگی دے کے دوبارہ موت دی۔ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ، تو نے زندگیاں بھی دو دے دیں، ایک دفعہ ہمیں زندہ کیا پھر دوبارہ ہمیں زندہ کیا۔ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا، آج ہم مانتے ہیں کہ تو دو موتیں بھی دے سکتا ہے اور دو زندگیاں بھی دے سکتا ہے۔ اے اللہ ہم نے مان لیا ہمارا جرم تھا، دوسری زندگی کا ہم نے انکار کیا۔ فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، تو ہمارے اس جرم کی توبہ قبول کر لے، کیا نکلنے کا کوئی راستہ ہو سکتا ہے اس آگ سے؟ تو اللہ فرماتے ہیں نہیں۔ جب تم نے ایک موت کے بعد زندگی دیکھی، اس کے بعد دوبارہ موت دیکھی، تو تم نے یہ کیوں یقین نہیں کیا کہ جو موت کے بعد زندگی دے کے دوبارہ مار سکتا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے؟ آج اگر میں تمہیں جہنم سے نکال دوں تو وہ لوگ جو غیب پر ایمان لا کے یقین کر بیٹھے تھے کہ اللہ دوبارہ زندگی دے سکتا ہے، ان میں اور تم میں فرق کیا رہے گا؟ پھر تم آزمائش میں ناکام ہو گئے اور وہ آزمائش میں کامیاب ہو گئے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ آگے اللہ پھر فرعون کے محل میں پہنچتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى، اللہ کہتے ہیں ہم نے فرعون کو تمام تر نشانیاں دکھا دی، معجزے دکھا دیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی قدرت کو بیان کر دیا اس کے سامنے، فَكَذَّبَ، وہ انکار ہی کرتا رہا، وَأَبَى، اور انکار کرتا رہا، نہیں میں نہیں مانوں۔ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَىٰ،
اور کہنے لگا کہ اے موسیٰ تو اس لیے آیا ہے کہ تو ہمیں ہماری زمین سے نکال دے, گورنمنٹ تیرے ہاتھ میں آ جائے. بنی اسرائیل غلام قوم ہے تو وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ کیا بن جائیں, حکومت میں آ جائیں. تو قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ, کہنے لگا فرعون کہ اے موسیٰ تو چاہتا ہے کہ تو ہمیں ہماری سرزمین سے نکال دے اور حکومت کس کے ہاتھ میں آ جائے, تیرے ہاتھ میں آ جائے. تو فلناتینک بسحر مثلہ, ہم بھی تیرے جیسا جادو لے کر آئیں گے, ہم بھی جادو لائیں گے. فلناتینک بسحر مثلہ فاجعل بیننا وبینک موعدا, ایسا کرو ہمارے اور آپ کے درمیان ایک ٹائم رکھ لو جس میں نہ آپ وعدہ خلافی کرو گے اور نہ ہم وعدہ خلافی کریں گے. ایک ٹائم متعین کر لو, لا نخلفہ نحن ولا انت مکانا سوا. اب دیکھو موسیٰ علیہ السلام اگر معاذ اللہ باطل پر ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ٹھیک ہے ملاقات کا ٹائم رکھتے ہیں, لیکن کوئی ویڈیو نہیں بنائے گا اور اکیلے بیٹھیں گے اور پبلک نہیں ہوگی اس میں, یہی ہے نا, اکیلے آنا ہے, ٹھیک ہے, چپکے سے آنا ہے, گھر میں آ کے بیٹھنا ہے اور میرے سے فیس ٹو فیس بات کرنی ہے. فرعون نے تو آفر کی کہ بیٹھ کے بات کر لو, مناظرہ کر لو, مقابلہ کر لو. موسیٰ علیہ السلام کو حق پر ہونے کا یقین تھا, فرمایا موعدکم یوم الزینہ, زینت کا دن, جس دن سب پبلک جمع ہوتی ہے, پہلے سے جمع ہوتی ہے, کراؤڈ ہوتا ہے. وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحَىٰ, اور چاش کے وقت, پہلے زمانے میں لوگ جلدی سوتے تھے نا, یہ جو صبح روشنی کا وقت ہوتا تھا اس میں سب اٹھ چکے ہوتے تھے, کوئی سوتا ہوا بھی نہ ہو مصر میں, ساری پبلک آ جائے. تو ایسا ہونا چاہیے. آپ کہہ سکتے ہو پھر آپ نے ایسا کیوں کیا, آپ رات کو کیوں گئے؟ رات کو گئے, یوٹیوب پہ ڈال کے ساری دنیا کو بتا تو دیا نا, چلا تو وہ دن میں ہی تھا نا, 48 گھنٹے تک دن میں چلتا رہا ہے. گئے رات کو ہیں لیکن چلایا اس کو 2 دن تک چلاتے رہے ہیں اس کو, کھلے ڈلے جو ہوگا کھلے عام ہوگا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال فتولى فرعون فجمع كيده ثم اتى, فرعون نے مجلس برخاست کی اور اپنی ساری تدبیر کو جمع کر کے آ گیا. وہ تدبیر کیا, دوسرے مقام پہ قرآن کہتا ہے منادی کرا دی, بھائی جتنے مصر میں جادوگر ہیں سارے آ جائیں. اور جادوگروں کو کہا کہ پیسہ بھی ٹھیک ٹھاک ملے گا, کیونکہ سب سے بڑا فرعون کے لیے جو مسئلہ بن گئے تھے نا, وہ کون بن گئے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام. اس نے کہا ٹھیک ٹھاک پیسہ بھی ملے گا اور قرب بھی ملے گا, میرا عہدے بھی ملیں گے, پیسہ بھی ملے گا. قرآن کہتا ہے قال لهم موسیٰ, سب لوگ جمع ہو گئے, جادوگر سامنے, موسیٰ اور ہارون اکیلے ایک طرف, موسیٰ اور ہارون ایک طرف اکیلے. وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا, تم تباہ ہو جاؤ, اللہ پہ جھوٹ مت باندھو, پیغمبر کا مقابلہ مت کرو. فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ, ورنہ تم پہ اللہ کا عذاب آئے گا. موسیٰ علیہ السلام کو ان پہ ترس آیا نا کہ یہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے ان کے اوپر. وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ, جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے. جادوگر موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ سن کے ہل گئے اندر سے نا, کیونکہ ان کو بھی ڈر لگ رہا تھا کہ بھئی یہ واقعی پیغمبر نہ ہو, ایسا نہ ہو واقعی اللہ کے پیغمبر ہوں اور پھر تو ہمارا بیڑا غرق. اور ظاہر ہے کچھ سیرت وہ موسیٰ علیہ السلام کی پہلے سے جانتے بھی تھے. فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ, قرآن کہتے ہیں آپس میں ان کا جھگڑا ہو گیا, کان میں کانا پھوسی شروع کر دی, بھائی کیا کریں, لڑیں یا نکل لیں پتلی گلی سے, ہے بھائی ابھی بھی موقع ہے نکل جاؤ. جیسے دولہا کو گھوڑے پہ کیوں بٹھا کے لاتے ہیں, موقع ہے بھاگ لے, کہتے ہیں نا دولہا کو اس لیے بٹھایا جاتا ہے ابھی بھی موقع ہے بھاگ. تو جادوگروں نے کہا ابھی بھی موقع ہے, بھی مقابلہ شروع نہیں, وہ عذاب آ گیا نا اللہ کا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو بھی تھوڑا سا خطرہ تھا کہ بھائی, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پہ ایک نور تھا, رونق تھی, ایک روب تھا. وہ اثر النجوا, اور پھر سرگوشی کرنے لگے چپکے چپکے. لیکن پھر کہنے لگے بھائی اگر اس طرح سے ہم لڑیں گے نا تو مقابلہ نہیں ہوگا, ہمیں خودی ہی اطمینان نہیں ہے, خودی ہی ہمیں اطمینان نہیں ہے. مقابلہ ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ ہم خود ہی کنفیوز ہوں. لہذا پہلے یہ یقین کر لو کہ یہ پکے ڈھکے جادوگر ہیں, یہ پیغمبر نہیں ہے. ان کو جادوگر مانو پھر مقابلہ کرو, ورنہ کنفیوز آدمی تو نہیں لڑ سکتا نا. اس لیے کہنے لگے ان ھذان لساحران, بھائی پکے یہ دونوں جادوگر ہیں, ان تاکید کے لیے یہ پکے جادوگر ہیں دونوں. یریدان ان یخرجاکم من ارضکم, یہ دونوں چاہتے ہیں مصر سے ہمیں نکال دیں.
اور خود یہ مصر پہ حکومت کر لیں. لیبل مذہب کا لگایا جا رہا ہے, اللہ کا لگایا جا رہا ہے, اللہ کی کبریائی بیان کی جا رہی ہے, اللہ بہت بڑا, منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم. مقصد کیا ہے؟ حکومت ان کی آ جائے. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے تو حکومت مانگی نہیں تھی, کہا تھا کہ بنی اسرائیل پہ ظلم مت کرو, ان کو چھوڑ دو, میں ان کو لے کے جا رہا ہوں, ان پہ ظلم نہ کرو. تو وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ, اپنی تدبیر کو مضبوط ہو کے اتفاق سے کرو. ثُمَّ أَتُوا صَفًّا, اور صف بستہ ہو کے ایک ہی وار کرو, ایک ہی دفعہ میں معاذ اللہ کام تمام کر دو. وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ, اور پھر اپنی قوم کو موٹیویشن کے لیے اپنے لوگوں کو کہنے لگے, آج جو کامیاب ہو گیا نا, آج جو مقابلہ جیت گیا وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب, جب تک زندہ ہے. کیا مطلب کامیاب؟ بھائی فرعون اور بادشاہ کے دربار میں ایسی یہ جو سہولت ہے نا, اور بادشاہ کے دربار میں ایسا قرب حاصل کرنے کا موقع اس سے پہلے کبھی بھی نہیں, کیونکہ بادشاہ کے لیے سب سے بڑی ٹینشن کیا ہے؟ یہی مسئلہ بنا ہوا ہے. تو آج اگر ہم جیت گئے نا, بیڑا پار. تو کہنے لگے وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ, آج جو جیت گیا وہ کیا ہے؟ کامیاب. قالوا یا موسیٰ, پھر کہنے لگے اے موسیٰ, اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا, اے موسیٰ بتا تو پہلے وار کرے گا یا ہم ان لوگوں میں سے ہوں جو وار میں پہل کرتے ہیں. اسٹائل دیکھو بات کرنے کا. اما ان تلقی, بتا یا تو پہلے وار کر, و اما ان نکون, یا ہم ہو جائیں ان لوگوں میں سے جو وار کیا کرتے ہیں؟ پہلے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو وار میں پہل کرتے ہیں, بتا, تجھے آپشن دیا ہم نے. موسیٰ علیہ السلام تو جادوگر نہیں تھے نا, انہیں کیا پتا بھائی میں نے کرنا کیا ہے, وہ تو اللہ کے حکم کو فالو کر رہے تھے. اس لیے انہوں نے فرمایا بل القوا, بھائی تم ہی وار کرو. فاذا حبالهم وعصیهم یخیل الیہ من سحرهم انہا تسعی, اچانک وہ لاٹھیاں اور رسیاں جو لے کر آئے تھے وہ لوگوں کو ایسا لگا, من سحرهم, ان کے جادو کے زور سے ایسا لگا کہ پھرتیلے سانپ ہیں جو دوڑ رہے ہیں موسیٰ کی طرف. اس سے پتہ چلتا ہے جادو میں حقیقت چینج نہیں ہوتی, لگتا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے, ہوتا نہیں ہے. اس پہ میں تفصیلی بات پہلے کر چکا ہوں. کچھ علماء کا موقف یہ ہے کہ جادو میں حقیقت بھی چینج ہو سکتی ہے, جن میں حضرت مولانا شریف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ بھی ہیں. لیکن راجح بات یہی ہے کہ امام ابو بکر جساس نے جو بات لکھی ہے کہ جادو میں حقیقت چینج نہیں ہو سکتی, کیونکہ قرآن نے اس کو سحر عظیم کہا ہے, بہت بڑا جادو. اس میں جب لگا حقیقت میں نہیں ہوا تو ویسے کہاں سے ہو سکتا ہے؟ تو یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی, ان کو ایسا لگا کہ یہ دوڑ رہے ہیں. فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ, موسیٰ کو اپنے دل میں خوف محسوس ہوا, بھئی یہ تو میرے اوپر پلٹ رہے ہیں. قلنا لا تخف, ہم نے وحی کی موسیٰ کو, لا تخف, اے موسیٰ خوف مت کر, انک انت الاعلی, آج کے دن تو ہی غالب رہے گا. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ, یہ جو تجھے ہم نے پریکٹس کروائی تھی نا کہ دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس کو زمین پہ ڈال, یہ اس لیے کروائی تھی, یہ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں کہ جب اس کی حقیقت میں ضرورت ہو تو لاٹھی کے سانپ بننے سے تو مانوس ہو. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ, تیرے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس کو زمین پہ ڈال. تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا, وہ جو انہوں نے جادو کیا ہے نا اس کو نگلنا شروع کر دے گی. جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ لاٹھی ڈالی ہے وہ اژدہا بن کے ہڑپ کر گئی سب کو. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا, فوراً جادوگر سردے میں گر گئے. فاق کہتے ہیں فوری طور پر کوئی عمل ہوتا ہے, اور قرآن نے فوری عمل کو بیان کرنے کے لیے نا ایک سیکنڈ بھی توقف نہیں کیا. 2 لفظ بتائے قرآن نے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اتنی جلدی سجدہ کیا ہے اور اللہ پر ایمان لائے کہ اس سے جلدی ہو نہیں سکتا. بھائی ہونا تو یوں چاہیے تھا نا کہ وہ کہتے کہ دیکھیں یار یہ جو سانپ بنا ہے, یہ لاٹھی جو سانپ بنی ہے یہ تو بڑا جادو ہے یا کوئی واقعی معجزہ ہے, تو اس میں مشورہ کرتے. کیا خیال ہے؟ مشورہ کرتے نا آپ لوگ. میرا خیال ہے ایسے آج چائے نہیں ہے میرا خیال ہے, وہ وائٹل والے چلے گئے شاید, آئے ہوئے ہیں, ویری گڈ. ان کو مجھ سے ملانا ذرا وائٹل والوں کو, اور کہنا کبھی مجھے بھی پلا دو. اچھا, ایک خاتون نے 5,000 بھیجے تھے, 5 مزید بھیج دیے انہوں نے کہ 10,000 کی چائے پلا دیں کیونکہ 5 کم پڑیں گے. اب وائٹل والے پلا رہے ہیں, اب دیکھیں وہ
ایک دن ان کو ناغہ کروا کے اس خاتون کی بیچاری کی وہ خواہش تھی کہ یہ مسجد والوں کو میرے خرچے پہ چائے ملے، تو یا وائٹل والوں کو ہی دے دیں گے، بھائی روزانہ فری پلا رہے ہو، آج ہمارے پیسوں سے پلا دو ٹھیک ہے. تو فَأُلْقِيَ، دیکھو اب قرآن کیا کہتا ہے، فَأُلْقِيَ. پہلے تو قرآن کے الفاظ بتاؤں، ایک تو فا کا مطلب فوراً، اور القیہ یہ پیسو وائس ہے، سردے میں گرا دیے گئے. کیا مطلب، جب کوئی کام ہم اپنے ارادے کے بغیر لاشعوری فوراً کرتے ہیں، تو کیونکہ جب ارادے سے کام کرتے ہیں تو تھوڑا ٹائم لگتا ہے. پہلے آپ نیت کرتے ہیں، میں نیت کرتا ہوں سجدہ کرنے کی، نہیں میں مذاق کر رہا تھا یار، میں بعد میں پیوں گا، میں نیت کرتا ہوں سجدہ کرنے کی، پھر سجدہ کرتا ہے. قرآن کہتا ہے سجدے میں گرا دیے گئے. اس کو کہتے ہیں ریفلیکٹ ایکشن. آپ نے سائنس میں پڑھا ہوگا کہ ہماری باڈی میں دفاعی ایک نظام ہے. آپ سوتے ہوئے آدمی کو استری لگاؤ، وہ اٹھے گا بعد میں، ہاتھ پہلے ہٹائے گا پیچھے. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو غیر ارادی طور پر ہماری باڈی فوراً فیصلہ کر کے ہم سے کروا رہی ہوتی ہے، تو ایسے موقع پہ یہ کہا جا سکتا ہے یہ کیا نہیں ہے، غیبی طاقت نے کروا دیا اس سے. تو کیا تو جادوگروں نے ہی سجدہ تھا، لیکن اتنی اسپیڈ میں سجدہ کیا ہے اور ایمان لائے ہیں کہ اس سے زیادہ ایمان لانے کی کسی کی اسپیڈ ہو نہیں سکتی. فوراً ایمان لے آئے. اس کو قرآن بلاغت کا ایک قاعدہ، بلاغت میں مبالغہ بیان کر رہا ہے کہ گویا کیا نہیں ہے، کسی نے ڈال دیا زبردستی سردے میں کہ سوچتے بعد میں رہنا، ایمان پہلے لاؤ. یہ بلاغت ہے، ورنہ کیا تو خود ہی ہے انہوں نے. تو یہ اتنی اسپیڈ سے سردہ کیوں کیا، اب اس کو اچھی طرح سمجھو. اصل میں ایک عام آدمی جب لاٹھی کو سانپ بنتے دیکھے گا نا، تو وہ کنفیوز ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں یہ معجزہ ہے یا یہ جادو ہے. عام آدمی کنفیوز ہو سکتا ہے، لیکن جس کی فیلڈ ہونا وہ کبھی بھی کنفیوز نہیں ہوتا. مجھے ایک دفعہ کسی نے 10-15 کلو سلادی اٹھا کے پہنا دی نا کہ آپ بیچو، بزنس کرو. مجھے برا لگا یار، میں سلاجید بیچتا ہوا اچھا نہیں لگوں گا، پرانی بات. میں نے کسی حکیم صاحب کو اکٹھی ساری پکڑا دی. میں نے کہا بھائی مجھے نہیں پتا خالص ہے یا 2 نمبر ہے یا 1 نمبر ہے. تو وہ حکیم نے سونگا ہے اور فوراً بولا جتنی یہ ساری لا کے دے دو مجھے، بالکل 100% یہ خالص ہے. میں نے کہا بڑی اسپیڈ ہے حکیم صاحب کی بھائی. تو میں نے وہ ساری، وہ آپ بھی جانتے ہیں ان حکیم صاحب کو نا، نیو کراچی میں، کیا نام ہے ان کا، حافظ سمویل، ہڈیوں وڈیوں کے حکیم ہیں. ہاں بڑے اچھے حکیم ہیں، لیکن ہڈیوں کے، ہر چیز کا مجھے نہیں پتا ان کا، کہ ہڈیوں کو جوڑنے ووڑنے میں یہ بہت پیشنٹ آتے ہیں ان کے پاس. تو اب وہ لوگ تو ہڈیوں کی یہ دوائیں بناتے ہیں نا، تو اس میں ان کو سلاجید ڈالنی پڑتی ہے. تو اب وہ میں نے بولا بھائی وہ تو پورا بورا حکیم صاحب نے خرید لیا، اور کوئی قیمت بھی نہیں، جو بولو بس. تو وہ اچھا تھوڑا سا ٹکڑا میں نے رکھ لیا کہ کسی دوسرے حکیم کو بھی سنگوا دوں. پھر ایک اور حکیم تھے ادھر ناظم آباد میں، کہ بیٹھتے تھے، ان کا میرے ذہن میں نام نہیں رہا، تو ان کو سنگوایا، انہوں نے بھی فوراً بول دیا 100% کیا ہے، خالص. حالانکہ اس میں عام آدمی کو بہت دھوکا ہوتا ہے. میرے پاس سلاجید نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں کہ لائن لگ جائے تھوڑی سی، مفتی صاحب للہ فی اللہ، اللہ کے نام پہ تھوڑی سی مل جائے گی. میں یہ کام نہیں کرتا. علماء کو چاہیے وہ کام کریں جو عزت والا کام ہے. صحیح ہے نا. کاروبار ضرور کریں، لیکن کاروبار بھی تو ایک جو علماء کے وقار کے خلاف جو کام ہو وہ نہیں کرنا چاہیے. ویسے سلاجید صرف ان چیزوں کے لیے نہیں جس کو لوگوں نے فرض کر لیا، وہ اور بھی فائدے ہوتے ہیں اس کے، لیکن جو بھی فائدے کی چیز ہے خود سے نکھایا کرو. کسی قبلے حکیم صاحب سے جو ماہر حکیم ہو اس سے پوچھ لے پہلے. ماہر ہو، حکیموں میں فراڈی بہت ہیں، ماہر بہت کم ہے. میں نہیں پی رہا. اچھا جلدی جلدی بات کو چلتے ہیں. تو دیکھو جو ماہر ہوتا ہے بتا دیتا ہے. اسی طرح ڈاکٹر فوراً بتا دے گا، جو ماہر ڈاکٹر ہوگا بھائی یہ کیا ہے، یہ بیماری ہے بھی یا نہیں ہے، یہ جو آپ کو یہاں درد ہو رہا ہے یہ گردے کا پین ہے. ایک دفعہ میرے یہاں پین ہو رہا تھا نا، وہ گیس کا پین تھا، مجھے کیا، میں ڈاکٹر کے پاس گیا، میرے گردے میں درد ہو رہا ہے. انہوں نے کہا گردے میں یہاں ہوتا ہی نہیں ہے جہاں آپ بتا رہے ہو نا، ہاتھ لگا رہے ہو جہاں آپ ہاتھ لگا رہے ہو وہاں گردہ. یہ ایسا ہی ہے جیسا کوئی یہ بولے میرے پتے میں درد ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب، وہ کہے گا بھائی یہاں پتا یہاں کہاں سے آ گیا. تو جو ماہر ہوتا ہے نا وہ فوراً اندازہ لگا لیتا ہے. تو ہم اور آپ تو کنفیوز ہو سکتے ہیں کہ یہ جادو ہے یا کیا ہے، یہ نظر کا دھوکہ ہے کیا ہے، لیکن جادوگر نے دیکھ لیا بھائی ہم نے ساری زندگی جادو سیکھا، آج تک لاٹھی کو حقیقت میں سانپ نہیں بنا سکے، اور یہ موسیٰ انہوں نے لاٹھی پھینکی اور حقیقت میں سانپ بن گئی. اٹ ازنٹ پاسبل، یہ اسباب کی دنیا میں ممکن
ہے ہی نہیں, یہ کسی بشر میں طاقت نہیں ہے, یہ یقیناً کس کا کام ہے؟ خدا کا کام ہے. اور اللہ نے بھی نا فرعون کی کنفیوژن دور کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ کروایا, تاکہ ان سے گواہی دلواؤں کہ یہ جادو نہیں ہے, ان سے گواہی دلواؤں کہ یہ جادو نہیں ہے. اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو قرب قیامت میں آئیں گے نا, وجہ کیا ہے؟ کوئی اور پیغمبر کو اللہ نے کیوں نہیں رکھا؟ اس میں بہت سی حکمتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو جس ٹائپ کے معجزے دیے گئے ہیں وہ سارے کے سارے سائنس کو چیلنج کرتے ہیں. اسباب کی دنیا میں ایسا ہونا ممکن ہے ہی نہیں. تو وہ معجزے دیے جو, اور اس وقت سائنسی ترقی عروج پر ہوگی. ساری دنیا کے ڈاکٹر سائنسدان کہہ رہے ہیں مردہ زندہ کرنا ممکن نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا, مردہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا. سائنسدان سے بولے گا لو بھائی تم کہہ رہے تھے ممکن نہیں ہے. اب عیسائی تو کہتے ہیں یہ عیسیٰ نے کیا, ہم کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم وہ اللہ کے بندے تھے, کسی انسان میں مردے کو زندہ کرنے کی طاقت نہیں ہے. یہ کس نے کیا؟ اللہ نے. اشارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے, سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے. کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہوگی کہ بھائی اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے. تو کیا ہوا؟ جادوگر فوراً القی السحرۃ, فوراً سردے میں گر گئے. ان کو یقین ہو گیا بھائی یہ کسی انسان کا کہ بس میں نہیں ہے یہ سب کچھ. اور کہنے لگے قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ, ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پہ ایمان لے آئے. یہ نہیں کہا اللہ پہ ایمان لے آئے, کیونکہ اس سے فرعون گھننا بن جاتا ہے نا. اصل میں رب پہ ایمان لے آئے. ایکچولی یہ جو 2 نمبر سیاسی لیڈر ہوتے ہیں نا, یہ بیانات بدلتے ہیں. کہہ رہے دیکھو وہ لیا ہے نا ایمان, اس کا مطلب ان کو میرے باتوں پر یقین ہو گیا, یعنی میں رب ہوں اور اس پر یہ لوگ کیا ہوئے؟ ایمان لے آئے. وہی میں بھی کہہ رہا ہوں. اب اس کے بیان کو اتنا کاٹ کٹ کے نا, جیسے ہمارے کلپ لوگ ادھورے کاٹ کاٹ کے چلا رہے ہوتے ہیں, پورے کلپ نہیں چلاتے بعض لوگ, تو وہی کلپ آدھا کاٹ کے چلا دیتا فرعون. ٹھیک ہے نا, جو بھی اس زمانے سے کلپ کی کٹنگ ہوتی ہوگی, کہ بیان دے دیتا دیکھو 20 آدمی گواہ ہیں کہ یہ رب پہ ایمان لے آئے ہیں اور میں رب ہوں لہذا یہ مجھ پہ ایمان لے آئے. اس لیے جادوگروں نے اس کٹنگ سے بچنے کے لیے کیا کہا؟ رب ہارون و موسیٰ, ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے. فرعون نے جو تل ملانا تھا, بجائے اس کے کہ ایمان لیا بھائی دنیا کی حکومت کتنے دن کی ہے؟ تھوڑے دن. تبھی دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے. فرعون یہ سوچ لیتا کیا ہو جائے گا اگر مجھ سے حکومت چلی جائے گی. اول تو حکومت جا نہیں رہی تھی. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے ایمان لیا, حکومت تیرے ہاتھ میں ہے, ہم نے تھوڑی تو اس سے حکومت لینی ہے, تو اللہ کے دین کو نافذ کر دے, ظلم کرنا چھوڑ دے. تو اس کو یہ تھا کہ ظلم کرنا چھوڑوں گا تو میری چودراہٹ اور میری وہ جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی. بھائی تھوڑا سا کمپرومائز کر لے. زیادہ سے زیادہ چلی جاتی حکومت. ہمیشہ جب بھی کوئی پریشانی کی بات ہو نا, اینڈ پہ جا کے سوچا کرو کہ اس کے اینڈ تک خود ہی پہنچ جایا کرو. یار یہ ہو جائے گا نا زیادہ سے زیادہ تو کیا ہو گیا. وہ ایک صاحب آئے نا میری فیکٹری ہے, ایکچولی مجھے ڈر لگا رہتا ہے کہ نقصان نہ ہو جائے. میں نے کہا آگ لگ جائے گی نا, اللہ نہ کرے یہ نقصان ہوگا تو کیا ہوگا؟ کہہ رہے کیا ہوگا؟ آگ لگ جائے گی تو کاروبار. میں نے کہا کاروبار تباہ ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ پھر تباہ ہو جائے گا کا مطلب یہ کہ وہ کچھ بھی نہیں ہوگا میرے پاس. میں نے کہا کپڑے تو ہوں گے نا چڈی بنیان پہننے کے لیے. کہہ رہے ہاں وہ تو ہوگا. 2 وقت کی روٹی مل جائے گی. کہہ رہے ہاں. میں نے کہا خیر ہے انجوائے کرو. کہہ رہے بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا فرض کرو بیوی بچے بھی بھاگ گئے تو کیا ہوگا؟ بھاگ جائیں گے نا زیادہ سے زیادہ. تو ایسے بیوی بچوں کا کرنا کیا ہے جو خوشیوں میں آپ کے ساتھ تھے, غم میں آپ کو چھوڑ کے بھاگ گئے, تو دفاؤ اس کو تو بھگاؤ یار. اور کیا, سب غیرت لوگ پالے ہوئے کیوں تھے تم نے؟ تو پھر کہہ رہے کہ کیا مطلب؟ میں نے کہا انجوائے. کہہ رہے بہرحال مجھے عادت پڑی ہوئی ہے ایک عیش والی زندگی کی. میں نے کہا یہ ایک ویلڈ پوائنٹ ہے. آپ کو عادت کس کی پڑی ہوئی ہے؟ عیش والی زندگی کی. میں نے کہا یہ عادت پڑی ہے اس لیے ایسا لگ رہا ہے نا, تو جب یہ زندگی نہیں رہے گی نا تو عیش نہ والی زندگی کی عادت پڑ جائے گی. کیا خیال ہے؟ بہت مشکل ہے سمجھانا. اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے, فیکٹری میں آگ نہیں مانگنی چاہیے, لیکن ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے. زیادہ سے زیادہ یہ ہو جائے گا نا. دیکھو ہم شروع کے رمضان کے 2-3 روزے تھوڑے ٹینشن والے لگتے ہیں, وہ عادت ہو گئی. پھر تو ایسی عادت ہوتی ہے کہ آدمی کہتا ہے یار یہی روٹین چلتی رہے, اچھی بلی چل رہی ہے. تو ہر ٹینشن کا تھوڑے دنوں میں انسان عادی ہو جاتا ہے. ان دنوں میں خودکشی سے بچا لے اپنے آپ کو, اور الٹی باتیں کرنے سے بچا لے, تو وہ ٹائم گزر جاتا ہے. تو جادوگروں کو فرعون نے کہا آمنتم لہو قبل ان آذن لکم, میری پرمیشن کے بغیر. بھائی تو ہمارا باپ ہے جو تیرے سے پرمیشن لے؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج
ہر آدمی اپنے آپ کو فنٹر سمجھنے لگا ہے. آج بھی ایسا ہی ہے. تم کون ہو بھائی کہ ہم تم سے پوچھیں؟ تمہاری شرائط پہ آئے ہم. ادھر کو جا رہے ہیں. اچھا میرے بھائی، انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر. اب دیکھو فرعون نے پینترا بدلا. کہتا ہے پہلے تو کہہ رہا تھا کہ یہ جادوگر ہیں اور میں تمہارا جادوگروں سے مقابلہ کروا کے ہرواؤں گا. اب کہہ رہے جب ہار گئے نا جادوگر، کہہ رہے ہیں اصل میں دونوں ملے ہوئے ہیں آپس میں. انہ لکبیرکم، یہ اصل میں تمہارا بڑا ہے معاذ اللہ. موسیٰ علیہ السلام بڑے جادوگر اور تم چھوٹے. تم دونوں نے مل کے یہ پلان بنایا تھا کہ تم اور ہم مقابلہ کریں گے اور جادوگر ہار جائیں گے، جس کو نورا کشتی کہتے ہیں. جب ہار جائیں گے تو موسیٰ علیہ السلام جیت جائیں گے، پھر ساری قوم موسیٰ کے ساتھ ہوگی، پھر موسیٰ علیہ السلام بادشاہ بنیں گے تو جادوگروں کو بھی بہت بڑے بڑے عہدے مل جائیں گے. ایکچولی یہ سارا گیم اس لیے کھیلا گیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اس لیے کہنے لگا وَفَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ کے تمہیں کھجور کے تنوں میں لٹکا دوں گا، قتل کر دوں گا. اور روایات میں ہمیں ملتا ہے فرعون نے قتل کر دیا. اللہ نے اس اعتراض کا بھی جواب دے دیا کہ یہ نورا کشتی نہیں ہے. اگر ہوتی تو پیسوں کے لیے ہوتی نا، اپنے آپ کو قتل تھوڑی کروا دیتے، وہ پیسوں کے لیے ہوتی. تو وہ کہتے بھائی یہاں تو موسیٰ علیہ السلام سے کہتے بھائی وہاں بڑی آفر آئی ہوئی ہے، آپ تو ہماری جان ہی نہیں بچا سکتے. تو جب وہ شہید ہو گئے تو یہ بھی اللہ نے فرعون کے سامنے ثابت کر دیا کہ یہ نورا کشتی نہیں تھی. سیاسی لوٹے جو ہوتے ہیں ادھر کو لڑکتے ہیں یہاں پیسے مل رہے ہیں، پھر ادھر کو لڑکتے ہیں وہاں پیسے مل رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہی اسٹیبلشمنٹ اچھی ہے جب ان کو فیور کر رہی ہے، یہی بری ہے جب ان کو فیور نہیں کر رہی. میں نہیں کہہ رہا اسٹیبلشمنٹ اچھی ہے یا بری ہے، یہ تو میں چھاؤں میں بتاؤں گا کہ اچھی ہے کہ بری ہے، یہ میرا ٹاپک نہیں ہے. اس کی غلطیاں اپنی جگہ. لیکن یہ کیا بات ہے کہ جب آپ کو فیور کرے تو بہت اچھی، آپ کے اگینسٹ جائے تو، جب آپ کو فیور کرے تو جو کام اس نے اچھے نہیں بھی کیے وہ بھی اس کے کھاتے میں، اور جب آپ کو فیور نہیں کرے تو جو برے کام اس نے نہیں بھی کیے وہ بھی اس کے کھاتے میں. تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو یہ کہاں سے ہم لوگوں نے سیکھا ہے؟ فرعون سے. ٹھیک ہے نا، یہ فرعون سے یہ سب چیزیں ہماری سوسائٹی میں آئی ہیں. اعتدال کرو، کسی کی نفرت اور محبت میں اعتدال. میرا حاصل کسی کو برا کہنا اچھا کہنا مقصد نہیں ہے، کیونکہ درس قرآن میں سیاسی مسئلے نہیں چھیڑتا، لیکن اعتدال سکھانا یہ درس کا حصہ ہے. اعتدال سے آگے مت جاؤ، نہ کسی کی دشمنی میں نہ کسی کی دوستی میں. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات. کیا زبردست بات کی. جادوگروں نے کہا اے فرعون، ہم نے جو دلائل دیکھ لیا نا موسیٰ کے برحق ہونے کے، اب ہم تجھے ان دلائل پر ہرگز ترجیح نہیں دیں گے، ہرگز. فقضی ما انت قاض، تو جو کر سکتا ہے کر لے. تو نے ہمیں یہ کہا کہ ہاتھ اور پاؤں کاٹ کے کھجور کے تنوں میں لٹکائے گا، یہ ہلکا کام ہے، اس سے بڑا کچھ کر سکتا ہے وہ بھی کر لے. کیوں؟ یہ سمجھنے کی چیز ہے. انما تقضی ہذہ الحیات الدنیا، تو جو کرے گا اس دنیا میں کرے گا نا. دیکھو اس سے بڑا دنیا میں کوئی غم ہو سکتا ہے کہ ہاتھ پاؤں کاٹ کے کھجور کے تنوں میں لٹکایا جا رہا ہو، پھر بھی جادوگر ڈپریشن میں نہیں جا رہے. کیوں؟ کیا سوچ رہے ہیں؟ دنیا مسافر خانہ ہے. کیا سوچ رہے ہیں؟ کہنے بھائی تو اس دنیا میں کرے گا نا تو کیا کر لے گا؟ آگ میں پھینک دے گا، مر جائیں گے. نوالا چھین لے گا، مر جائیں گے ایک نہ ایک دن. اور اگر تو عیاشی کی زندگی دے گا تو بھی بالآخر ایک نہ ایک دن مر جائیں گے. ہم موسیٰ پر اس دنیا کے لیے ایمان لائے نہیں ہیں. موسیٰ کے ساتھ خدا ہے، اور موسیٰ کی دعوت ہم پہلے 20 دفعہ سن کے ٹھکرا چکے ہیں کہ اصل زندگی کون سی ہے؟ آخرت. تو انا آمنا بربنا، ہم رب پر ایمان اس لیے لے کر آئے ہیں، 2 فائدے ہوں گے ہمیں اس کے لیے. اغفر لنا خطایانا، ایک تو موسیٰ کے مقابلے میں ہمیں ویسے ہی ڈر لگ رہا تھا کہ عذاب نہ آ جائے، تو اللہ اس ایمان کی برکت سے اس گناہ کو معاف کر دے گا ہمارے، کیونکہ ایمان پچھلے سب گناہوں کو ختم. ہمیں تو اس پہ خوش ہیں کہ عذاب نہیں آیا ہمارے اوپر، ایمان کی توفیق مل گئی. وما اکرہتنا علیہ من السحر واللہ خیر وابقا. اور رہی بات تو ہمیں ہاتھ پاؤں کاٹ کے لٹکا دے گا، تو بھائی اللہ بہتر بھی ہے، جو اللہ بدلہ دے گا وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے. اگر ہم آج تجھے فیور کرنا شروع کر دیں، موسیٰ کا انکار کر دیں،
تو ہمیں کتنا بدلہ دے گا؟ 1000 گز کے بنگلے دے دے گا اور ہمیں عیاشی کے لیے شراب کباب دے دے گا. تو کب انگریزوں کو بہت ملا ہوا ہے, جا کے ان کا بڑھاپا دیکھ لیا کرو. اس دور میں انگریز نہیں تھے, ورنہ میں فرعون کو مشورہ دیتا کہ ایک دفعہ یورپ میں جا کے انگریز بھی دیکھ لے, جو بہت عیاشی میں ہے, ان کا بڑھاپا دیکھ لے, کتنے دنوں کے بعد ان کی حشر بیچاروں کا کیا ہوتا ہے. تو واللہ خیرن, بھائی اللہ جو بدلہ دے گا وہ تیرے بدلے سے بہت بہتر, وہ جنت کی صورت میں دے گا, تو جنت نہیں دے سکتا. وہ ابقا, اور ہمیشہ رہے گا بھی وہ. تو کتنا بھی بدلہ دے دے گا 4 دن میں ختم, اور اللہ کا بدلہ ہمیشہ. انہ من یاتی ربہ مجرمان, پھر وہ فرعون کو سمجھانے لگے. انہ, بات یہ ہے کہ, یہ بڑا پیارا جملہ ہے, اس کو ضمیر شان کہتے ہیں. فرعون جب ڈوبنے لگا تھا نا, تو اس نے کیا کہا تھا؟ بات یہ ہے کہ میں ایمان لایا موسیٰ ہارون کے رب پہ. وہ ایک دم سے ایمان نہیں لے آیا, وہ فرشتوں کو سمجھا رہا تھا, 1 منٹ اسٹاپ, جسٹ اے منٹ. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی چور کو آپ نے پکڑا رنگے ہاتھوں, اب آپ لگا رہے ہیں چترول, تو اس کو پتا ہے کہ میں اگر یہ کہوں نا کہ میں چور نہیں ہوں تو کوئی مانے گا نہیں, 2 اور لگائے گا. تو وہ کسی طرح ان چپلوں جوتوں کو ڈیلے کرنے کے لیے کہ بھائی تھوڑا سا ٹھہرو, وہ کیا کہتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں شاید ابھی کچھ نئی بات لانے والا ہے یہ, تو چور کو کوئی نہیں لائے گا نہیں بات, لیکن اس کی وجہ سے نا آپ تھوڑا سا ڈیلے ہو جاتے ہو کہ شاید کوئی نئی چیز. چور کہتا ہے چلو تھپڑ تو لگیں گے لیکن تھوڑا سا وقفہ ہو جائے تو کیا جا رہا ہے, کیا خیال ہے, تھوڑا سا اس میں کیا ہو جائے. تو فرعون بھی جب غوطہ لگائے نا پانی میں, تو فوراً ایمان نہیں لایا, کہنے لگا انہو آمنتو, بات یہ ہے کہ. فرشتوں کو کہہ رہا ہے 1 منٹ, ایکچولی 2 منٹ, کائنڈلی بات تو سنو, کیا نہیں لایا ہے بھائی تو, اب کیا بات بتانا. کہ بات یہ ہے کہ میں ایمان لے آیا ہوں, میں یہ بتانا چاہ رہا تھا. اللہ بچائے اس عذاب سے ہمیں. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ آل آنا, اب نہیں, موت کے وقت ایمان قبول نہیں ہوتا. کتنی مہلت ملی تھی تجھے. تو کبھی تو ضمیر شان اس لیے لائی جاتی ہے, کبھی اس لیے لائی جاتی ہے کہ سامنے والا آپ کی بات اہتمام سے سنے. تو فرعون نے پہلے جادوگروں کو دھمکی دی, دھمکی کا فوراً جادوگروں نے ایک جواب دیا, امپاسبل, کہ ہم تیری بات پر ایمان لے آئیں, اور یہ دھمکیوں سے اب ہم ماننے والے نہیں ہیں. پھر فرعون کے دل کو نرم کرنے کے لیے فرعون کو سمجھانے لگے جادوگر, نرم کرنے کے لیے کہ بھائی انہو, بات یہ ہے, دیکھ اب بات غور سے سن. من یاتی ربہ مجرمن, جو اپنے رب کے پاس مجرم بن کے آئے گا, فإن لہ جہنم, چھوٹی سزا نہیں ہے اس کے لیے, جہنم ہے. یہ ہم نے کس سے سنا ہے؟ موسیٰ سے. اور موسیٰ کو کون بھیجنے والا ہے؟ اللہ. اگر اللہ نے نہ بھیجا ہوتا تو لاٹھی سانپ نہ بنی ہوتی. ہمیں یقین آ گیا یہ اللہ کا نمائندہ ہے. تو یہی موسیٰ بتا رہا ہے کہ مجرم بن کے جاؤ گے تو جہنم, لا یموت فیہا ولا یحیا, جس میں نہ زندگی نہ موت. موت تو ہے ہی نہیں, زندگی بھی نہیں ہے. کیا مطلب؟ جو جس کو زندگی کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں نا یہ کیسی زندگی ہے جس میں ٹینشن ہی ٹینشن ہے, یعنی عذاب والی زندگی ہے. وَمَن یَأْتِهِ مُؤْمِنًا, اور جو ایمان کے ساتھ چلا گیا, قد عمل الصالحات, اچھے اعمال بھی کیے ہوں. کاش یہ جملہ یہیں تک ہوتا کہ جو ایمان کے ساتھ چلا گیا تو ہم سارے خوش ہو جاتے, لیکن قرآن نے جہاں بھی ایمان کی بات کی وہاں یہ جملہ ایڈ کر دیا, قد عمل الصالحات, بشرطے کے نیک اعمال بھی بولو نہ کیے. یہ بڑا مسئلہ ہو گیا ہمارے لیے, ہم جیسوں کے لیے. تو قد عمل الصالحات فاولئک لهم الدرجات العلی, ان کے لیے بڑے بڑے درجے ہیں. جنات عدن, اے فرعون ہمیشگی کے باغات ہیں ہمیشہ. تجری من تحتها الانہار, جن باغوں میں نہریں بہتی ہوں گی. ایسے باغات ملیں گے, خالدین فیہا, ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو جو دنیا میں جو کچھ دے گا بھائی وہ کتنے تھوڑے دن میں ختم ہو جائے گا, وہ ہمیشہ ہمیشہ. وذالک جزاء من تزکا, اور یہ اس کا بدلہ ہے جو برائیوں کو چھوڑ دے. تو فرعون کو انہوں نے کتنے اچھے انداز میں سمجھایا, مگر اس کی کھوپڑی حکومت کی وجہ سے کام نہیں کر رہی تھی. پیسہ, حکومت, شہرت, یہ سب چیزیں انسان کو اندھا کر دیتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں فرعون کا ظلم اور زیادہ بڑھ گیا. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ, پھر ہم نے موسیٰ کو وحی کی. اچھا, جیسے جیسے اللہ نشانیاں دکھاتے نا, فرعون کے مظالم کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتے. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے موسیٰ کو وحی کی, ان اسری بعبادی, اب یہ بہت ظلم ہو گیا ہے, آپ راتوں رات میرے بندوں کو لے کے نکل جائیں مصر سے, راتوں رات چپکے سے. فرعون کو پتہ نہ چلے, سب میں چپکے چپکے منادی کرا دیں
بھائی اللہ کا حکم آ گیا, ہم نے مصر سے نکلنا ہے. فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا. اس سے پتہ چلتا ہے اسلام نے اسباب کے دائرے میں ہمیں کام کرنا سکھایا ہے. کتنی بڑی ظالم حکومت تھی فرعون کی. یہ نہیں حکم دیا جا رہا ہے اس کے خلاف بغاوت کر لو تلوار لے کے. بھائی وہ کہیں گے ہم اپنے بچوں کو قتل ہونے سے نہیں بچا رہے, ہمیں اس گورنمنٹ کے خلاف کھڑے ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے. زبانی تبلیغ بھرپور کی گئی ہے, تلوار لے کے حکومت سے لڑنے کی حکم نہیں دیا گیا کیونکہ طاقت نہیں ہے, بلکہ حکم دیا فرار ہو جاؤ یہاں سے. اور آج ایسے اسکالرز آ رہے ہیں, یہ کر دو, پلٹ دو اور خلافت کو قائم کر دو. تمہارے پاس چھرے والی بندوق ہے نہیں اور خلافتیں قائم کرنے تم چلے ہو, تو مروائیں گے, ملک کا بیڑا غرق کروائیں گے, خون خرابہ کروائیں گے, اور پھر ان کو ایجنسیاں اٹھاتی ہیں, چمڑیاں ادھیرتی ہیں, جو ان کے لیڈر ہوتے ہیں وہ گھوم رہے ہوتے ہیں اور نیچے لوگ جیلوں میں سڑ رہے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کی باتوں میں کبھی بھی مت آؤ. جہاد فرض ہے, کہاں ہے, اس کے احکام ہیں, یہ علماء سے پوچھو, متدین علماء سے. تو یہ نہیں کہ جہاں بھی جاؤ جا کے پڑ جاؤ, پھوڑ دو پھاڑ دو تو وہ جہاد ہے, کچھ بھی نہیں ہوگا, سوائے فسادات کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا بنی اسرائیل کو لے کے نکل جائیں. لا تخافوا درکا ولا تخشا, کوئی خوف نہ کریں. اب موسیٰ علیہ السلام نے بھی قوم کو بتا دیا خوف نہ کرو, اللہ ہماری مدد کے لیے آ گیا ہے, نکلو. انہوں نے کہا بھائی آپ اللہ کے پیغمبر ہیں. سب میں منادی کرا دی چپ کے راتوں رات, کیسے گھروں میں جا کے, کیا منظر ہوگا وہ ہے بھائی. گھروں سے دروازہ بجا کے نکالا گیا ہوگا بنی اسرائیل کے ایک ایک فرد کو, بھائی اللہ کا حکم آئے نکلو. وہ سب گھوڑوں پہ سوار ہو کے مصر سے باہر ہوئے. اللہ آزماتا ہے نا تو آخری وقت تک آزماتا ہے اللہ. مخبری ہو گئی بھائی, ٹھیک ہے نا. فرعون کی ایجنسیوں نے فرعون کو جا کے بتا دیا کہ یہ لوگ جا رہے ہیں. بظاہر یہ ناکامی ہے یا نہیں ہے؟ اللہ تو موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے خوف مت کرو, کامیاب ہوگے. بھائی اے اللہ جب کامیاب کرنا ہے تو فرعون کو پتہ کیوں چلنے دیا؟ اصل میں اللہ چھوٹی کامیابی نہیں چاہ رہا تھا. اللہ کیا چاہ رہا تھا؟ بڑی کامیابی ہو. بڑی کامیابی کے لیے بڑی آزمائشوں میں ڈالا جاتا ہے. تو پتہ چل گیا فرعونیوں کو. قرآن میں دوسرے مقام پہ آتا ہے انہا اولائی لشرذمۃ قلیلون. فرعون نے اپنے سارے فوجی بھیجے اور سب کو جمع کرو, یہ چند تھوڑے سے لوگ ہیں, انہم لنا لغائظون, ہمیں غیظ و غضب میں ڈالا ان کم بختوں نے. کم بخت تو نے کیا ہے ظلم, ہے بھائی گناہ بنا ہوا ہے. کہہ رہا ہے یہ ہیں جنہوں نے ہم پہ ظلم کیا ہے, تو ان کو نہیں جانے دیں گے ہم. تو پورے جاہو جلال کے ساتھ نا فرعون اپنی فوج کے ساتھ ان کے پیچھے نکلا. قرآن کیا کہہ رہا ہے دوسرے مقام پہ تفصیل ہے, یہاں نہیں ہے, کہ جب جو سمندر کے کنارے وہ جو ہے نا بحر قلزم, اس کے کنارے پہنچے. ابھی بھی وہ نقشہ گوگل میپ پہ آپ کو نظر آتا ہے. میں انشاءاللہ وہاں جا کے کبھی ولاگ بناؤں گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. تو جب وہاں پہنچے راستہ ہی بھول گئے, پانی کے راستے پہ آ کے کھڑے ہو گئے. یہ بھلایا کس نے؟ اللہ نے. اب پریشان, آگے پانی ہے, پیچھے غبار اٹھتا ہوا دکھائی دیا. پہلے تو بنی اسرائیل کنفیوز ہوئے ہوں گے, بھائی اللہ نے جب مدد کا وعدہ کیا ہے تو ہو سکتا ہے یہ کوئی قافلہ جا رہا ہو تجارتی. پہلے تو یہ راستہ بھول گئے. یہ میں کیوں اس چیز کو اتنا ہائی لائٹ کر رہا ہوں بھائی, اللہ پہ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب کچھ آپ کی مرضی کا ہوگا. توکل کا مطلب ہے جو کام آپ کے ذمہ لگایا ہے کرو, جو اللہ کا کام ہے وہ اللہ کو کرنے دو. پھر ٹینشن نہیں لو میں نے تو نماز پڑھی تھی, یہ دکان میں چوری کیوں ہو گئی, میں تو اتنے صدقے دیتا ہوں پھر بھی میرے فلاں کو فالج کیوں ہو گیا. بھائی صدقے سے بلائیں ٹلتی ہیں, بس تو اپنا کام کر صدقے کا. اب بلائیں ٹل رہی ہیں نہیں ٹل رہی ہیں یہ تیرے سوچنے کا کام نہیں ہے. کیسے ٹالنی ہے بلائیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو اب کیا ہوا کہ وہ پیچھے گرد و غبار, جب وہ غبار قریب آیا تو بنی اسرائیل نے دیکھ لیا بھائی یہ کون آ رہا ہے, یہ رپورٹ تو لگ رہی ہے کہ یہ تو فرعون ہے, کہیں بھاگنے کی جگہ نہیں, آگے کیا ہے پانی ہے, پیچھے لشکر. تو دوسرے مقام پہ قرآن میں آتا ہے کہ انا لمدرکون, بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا علیہ السلام سے ہم مارے گئے آج, برباد. یہ کتنی نالائقی کی بات ہے یا نہیں ہے یار؟ تم نے اتنے معجزے دیکھ لیے, اللہ نے تمہیں اگر اسی طرح مروانا ہی ہوتا تو اب تک تمہاری مدد کیوں کرتا, اتنے معجزے کیوں دکھاتا, جادوگروں کو ہرواتا کیوں؟ تو اب توکل کی بات کر لو بھائی, جو ہوگا ہمارے حق میں بہتر. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا, ہرگز نہیں. حالانکہ ابھی تک تو موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو سانپ بنتے دیکھا ہے, کوئی ظاہری سبب موجود, یہ سانپ کتنوں کو کھائے گا ہے بھائی. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو یقین ہے بھائی میں کس کے حکم پہ عمل کر رہا ہوں, اللہ. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا
انا کلا ہرگز نہیں، ان معی ربی میرے ساتھ کون ہے؟ رب۔ یہاں ایک علمی نکتے کی بات، ایک مورخ نے یہاں لکھا کہ دیکھو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر غار میں تھے اور مشرکین نے چاروں طرف سے گھیر لیا، تو نبی نے فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے یہاں کیا کیا؟ اللہ میرے ساتھ۔ فرمایا یہی فرق ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اور موسیٰ میں، موسیٰ اپنے ساتھیوں کو بھول گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کو نہیں بھولے۔ حکیم الامہ مولانا تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا کہ یہ حضرت موسیٰ کی بے ادبی ہے، گستاخی ہے، نبی کی فضیلت میں کسی دوسرے پیغمبر کی توہین جائز نہیں ہے۔ پھر فرمایا نبی نے یہ کیوں کہا تھا ان اللہ معنا؟ موسیٰ نے اس لیے علیہ السلام نے اس لیے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان نالائقوں کی اللہ نے اتنی مدد کی ہے، اتنی مدد کی، اس کے بعد اب ایک آزمائش آئی ہے تو فوراً کہہ رہے ہیں انا لمدرکون، مارے گئے۔ کوئی منہ سے اچھا جملہ پھوٹنے کی توفیق نہیں مل رہی، اس لیے ڈر گئے موسیٰ علیہ السلام کہ میری مدد تو ہوگی، مجھے یقین ہے، ان نالائقوں کی ہوگی کہ نہیں ہوگی بھائی مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا۔ عین موقع پہ ہو سکتا ہے اللہ کہے کہ ان کو مار ہی دو، یہاں پانی میں ہی غرق کر دو، وقت تو تمہیں میں نے مارنا ہوتا تو موسیٰ کو بھیجتا، اور اتنے معجزے اور اتنا کچھ، تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو ڈر ہوا۔ ان معی ربی، فرمایا مجھے یقین ہے میرے ساتھ کون ہے؟ اللہ ہے۔ تمہارے ساتھ ہے یا نہیں؟ جبکہ نبی کے ساتھ کون تھے؟ ابو بکر، جو ہر مشکل میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ غار میں میرے ساتھ جو ہیں وہ بنی اسرائیلیوں جیسے نہیں ہیں، وہ ابو بکر ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ میری مدد کرے اور ابو بکر کی نہ کرے، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ میری حفاظت میں مجھ سے زیادہ حریص ہیں، یہ مجھ سے زیادہ حریص ہے میری حفاظت میں۔ تو یہ بلاغت کی بات تھی کہ نبی نے فرمایا اللہ ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ اللہ نے اس میں بتا دیا کہ ابو بکر میں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں فرق ہے، دونوں کو ایک جیسا مت سمجھنا۔ تو اب کیا ہوا ہے کہ جو وہ لشکر آیا تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اس لاٹھی کو آپ پانی پہ ماریے۔ لاٹھی کو پانی پہ مارا، 12 چشمے بن گئے، بنی اسرائیل سب گزر گئے۔ فرعون پیچھے سے آ کے کمبخت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اس کے جو فوجی تھے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ یہ معجزہ ہوا ہے، یہ معجزہ ہوا ہے نا، نظر آ رہا ہے نا کہ راستے بن گئے ہیں، بھائی یہ تو اللہ کی مدد ہے ان کے ساتھ۔ لیکن انسان جب اندھا ہوتا ہے نا خواہشات کے پیچھے، اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں سمجھا سکتی۔ اس لیے ہمارے حضرت اور جتنے ہم نے بزرگوں کی بات سنی ہے، قرآن و حدیث میں سنا ہے، سب برائیوں کی جڑ ہے خواہشات نفسانیہ۔ آپ اپنے خواہشات کو لگام نہیں دیتے، بس یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے۔ بھائی دنیا مسافر خانہ ہے، عزت کے ساتھ کچھ مل جائے ٹھیک ہے، نہیں ملے ایسی کی تیسی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو اس اسٹائل میں زندگی گزارتا ہے وہ غلط کی طرف جاتا ہے، نہ لالچ کی طرف جاتا ہے، حرام تو دور کی بات، نامناسب کی طرف بھی نہیں جاتا، وہ کوئی وہ کام بھی نہیں کرتا جو نامناسب۔ تبھی میں نے سلاجید کا بزنس نہیں کیا، حالانکہ حرام نہیں ہے، نامناسب لگا، لاکھوں کروڑوں کما سکتا تھا میں، کیوں بھائی؟ نامناسب ہے یار، کروڑوں روپے تو آ جائیں گے، عزت لوگ کیا کہیں گے، یہ وہ ہیں جو مردانہ قوت کی دوائیں بیچتے ہیں، کیا عزت رہے گی یار؟ تو ہم نے کہا یار جو ہے اس پہ گزارا کرو، اسی میں اللہ دے دے گا، اور دیا اللہ نے الحمدللہ۔ تو جب آپ نے ایک دماغ میں بنا لیا نا یہاں تک پہنچنا ہے، تو میں نہیں کہہ رہا جو سلاجید کا کام کر رہے ہیں کو غلط کر رہے ہیں، میں صرف علماء کے لیے بات کر رہا ہوں کہ علماء پہ سوٹ نہیں کرتا، باقی جو کر رہے ہیں ان پہ سوٹ کرتا ہوگا، ضرور کرتا ہے، کوئی ناجائز چیز نہیں ہے، بیچیں آپ، خیر بشرطے کہ سلاجید ہو، ڈیزل نہ ہو، ڈامر نہ ہو، ڈامر بیچ رہے ہوتے ہیں خیر۔ تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، فرعون کم بخت دیکھ رہا ہے کہ معجزہ سامنے ظاہر ہوا ہے، بھائی راستے بنے ہیں، بنی اسرائیل ادھر سے نکلے، اس کم بخت نے بھی اپنی فوجوں کو ڈال دیا۔ اللہ کی بھی حکمت دیکھو، قدرت دیکھو، اللہ چاہتے اسی وقت پانی کو چلا دیتے، اللہ نے بھی کہا نہیں، پوری فوج کو آنے دو ان کی، ٹھیک ہے نا، جو بھی بنی اسرائیل کے پیچھے بھاگے ہیں نا سب کو A to Z جب پانی کے بیچ میں آئیں گے تو قرآن کہتا ہے فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، فرعون نے بھی بنی اسرائیل کا پیچھا کیا اپنے لشکروں کے ساتھ، آرڈر دیا لشکر کو تم بھی آ جاؤ، فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، جو پانی کی موجوں نے ان کو ڈھانپا، جن موجوں نے ان کو ڈھانپنا تھا انہوں نے ڈھانپ لیا۔
پورے 2 پارٹوں کو نا دریا کے ایسے ملا دی. کہتے ہیں پہاڑ کی طرح اس دریا کے دونوں رخ ایسے کھڑے ہو گئے تھے, بیچ میں راستہ بن گیا. جیسے یہ پوری فوج بیچ میں آئی ہے ایسے اللہ نے دونوں پارٹوں کو ملایا. اللہ کہتے ہیں وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ, فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا, سیدھا راستہ نہیں دکھایا. تو آگے اللہ نے پھر بنی اسرائیل پر احسانات بتائیں. یا بنی اسرائیل, جو آج اسرائیل ہے نا, ان کو اللہ کہہ رہا ہے قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ, ہم نے تم پر احسانات کیے ہیں. تمہارا دشمن فرعون تھا, اس سے ہم نے تمہیں بچایا. وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ, اور کوہ طور پہ بلا کے تمہارے پیغمبر موسیٰ کو تورات دی. یہ سب احسانات ہیں. تم پر من و سلوہ اتارا, یہ سب اس لیے تاکہ تم اللہ کی مانو. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر آئے ہیں تو ان پر ایمان لے کر آؤ, ان کی مخالفت مت کرو. تو اللہ ہمیں بھی سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے بھی موسیٰ علیہ السلام کا دلچسپ واقعہ ہے, پھر کبھی اگلے سال موقع ملا تو اس واقعے کا وہ حصہ بیان کر دیں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کی برکتیں چھا گئی, علم و حکمت ہر ایک سمت پھیلا گئی, زندگی کا سفر معتبر ہو گیا, فکر مرشد کا